السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 121 سے۔ آج کے درس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ اگر ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر صبر ہے، تقوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے مکر سے، ان کی تدبیر سے پوری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ صبر، یہ تقوی جب زندگیوں میں آتا ہے، اللہ پاک کی مددیں آتی ہیں۔ بڑی اہم بات ان آیات میں
ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے یہ سکھائی جا رہی ہے کہ ایمان والے کی کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد سے ہے۔ ایمان والے کی کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یہ اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں قیامت تک کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ اور حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جو مددیں ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنی ایک سنت، اپنا ایک ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ ہمارے وعدے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہماری مددیں ایمان والوں کے لیے ہیں، پیغمبروں کے لیے ہیں۔ جس طرح پیغمبروں کے لیے ہماری مددیں ہیں، اس طرح ایمان والوں کے لیے ہماری مددیں ہیں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جب تک مسلمان کو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے ہر معاملے میں، میرے ہر عمل میں اللہ کی مدد شامل ہو، یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کرے۔ دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی ہے جس کا ایمان نہیں، جس کو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں، اس نے اپنی کامیابی کا تعلق دنیا کے اسباب سے جوڑا ہے۔ اسباب ہیں تو کامیاب ہیں، اسباب نہیں ہیں تو کامیاب نہیں۔ مگر ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ اسباب ہوں، طاقتور ہوں، وسائل ہو، سب کچھ ہو، مگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو ایمان والا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان واقعات کے ذریعے۔ ایمان والوں کے ساتھ اسباب ہوں، طاقت ہو، وسائل ہوں، کثرت ہو، لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد اٹھی ہوئی ہو، تو ایمان والا کامیاب نہیں۔ اپنے تمام اسباب کے ساتھ، اپنے تمام طاقت کے ساتھ، اپنے تمام وسائل کے ساتھ ناکامی مقدر ہے۔ ہاں، اگر اسباب کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہے تو ایمان والا کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ۔ یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں جس سے اللہ کی مدد ہماری زندگیوں میں آتی ہے؟ وہ کیا باتیں ہیں جس سے اللہ کی مددیں اٹھ جاتی ہیں؟ یہ ان آیتوں میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے درس میں، یہ 2 درس میں اسی باتوں کا مذاکرہ ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنا ذہن جو ہے بنانا ہے، اپنا یقین بنانا ہے۔ جیسے اوروں کے ساتھ معاملہ ہے، ویسے میرے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنی طاقت، جتنا ملک، جتنا مال و دولت میرے پاس ہو میں کامیاب۔ حالانکہ ایمان والوں کے ساتھ ایسا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی مدد حق ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آئے گی کس طریقے پر، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ آنے کے راستے کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں، جیسے گزشتہ بتایا، صبر ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے۔ یہ صفات ہوں، اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ کیسے آئے گی، کس شکل میں آئے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ شکلیں اللہ نے جو ہے نا اپنے غیب میں رکھی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ایمان والے کا اللہ کی ذات پر، اس کے غیبی نظام پر یقین ہوتا ہے، اور ایمان والا اللہ سے اپنا تعلق صحیح رکھتا ہے، تو اسی کو غزوہ احد کا واقعہ اور غزوہ
بدر کا بھی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات یہ ایمان والوں کا، قیامت تک کے ایمان والوں کا ایک ذہن بنا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی مدد شامل کرو، اور اللہ کی مدد اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں آتی ہے ان راستوں سے۔ جی بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن ہے محنت کی چیزیں ہیں، یہ محنت کی چیزیں۔ غزوہ احد سب سے پہلے اللہ نے اس کا واقعہ سنایا۔ غزوہ احد، احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر یہ غزوہ ہوا۔ یہ غزوات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غزوات ہوں، سریہ ہو، اس کا ہم اپنے بچوں کے سامنے اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ غزوات وہ ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے۔ سریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، لیکن آپ نے صحابہ کو بھیجا، خود شریک نہیں ہوئے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو یہ فرق ہے، جس غزوے میں، جس جنگ میں آپ شریک تھے اس کو غزوہ، چاہے مقابلہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے غزوہ تبوک ہے، تبوک میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا لیکن اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جی یہ ہوا ہجرت کے 3 سال، شوال کے مہینے میں، کیونکہ اس سے 1 سال پہلے بدر ہوا تھا، اور بدر میں زبردست طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ مشرکین جو ہے نا مقابلے پر آئے تھے، اور بڑے خطرناک ارادے کے ساتھ آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ان کے اس ارادے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، اور بدر ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر، وہاں پر جو ہے مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست غیبی مددیں شامل ہوئی۔ اور اس واقعے میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، حالانکہ 313 تھے، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، نکلے تھے مقابلے کے ارادے سے نہیں، اور اسباب کی کمی، سواری کی کمی، ہتھیار کی کمی، وسائل کی کمی۔ جب صحابہ چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اکثر کے پیروں پہ چپل بھی نہیں تھے، لیکن کامیابی کیسے آئی؟ یہ بتایا کہ کامیابی وسائل سے اور اسباب سے نہیں آتی، صفات سے آتی ہے۔ صفات جب زندگی میں ہوں گے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوگا، اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا غیبی نظام ساتھ لینا ہے، اللہ کی مدد حق ہے۔ بدر میں کیسے؟ جہاں مشرکین مکہ ٹہرے ہوئے تھے، وہ فوراً جا کے وہ جگہ انہوں نے ایسی جگہ قبضہ کی جہاں پانی تھا، جہاں کی زمین ہموار تھی، اور صحابہ کرام کو ایسی جگہ ملی رکنے کے لیے جہاں کی زمین جو ہے ہموار نہیں تھی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ایسی بارش برسی کہ ایک طرف جہاں مشرکین مکہ ٹہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑی کیچڑ ہو گیا، اور جہاں ایمان والوں کی جماعت ٹہری تھی وہ زمین ہموار ہو گئی۔ یہ 313 تھے اور وہ 1000 کے برابر تھے، 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نگاہ میں ان کی تعداد کو کم دکھایا۔ ان کی تعداد حالانکہ زیادہ تھی، مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھایا اللہ نے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، مشرکین مکہ کے اس سارے لشکر کو دیکھ کر کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا 90 آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس غزوے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت اتری۔ یہ واحد غزوہ ہے جس میں فرشتے لڑائی میں شریک تھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور مشرکین فرشتے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ترتیب بنا رہے تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر اور جبرائیل علیہ السلام ادھر ان کے ساتھ، دوسری طرف حضرت میکائیل کو اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اسی لیے جو صحابہ بدر میں شریک ہیں ان کے فضائل ہیں، اسی طرح جو فرشتے بدر میں شریک تھے ان کے بھی بڑے فضائل ہیں. یہ بدری فرشتے ہیں، یہ آسمان سے فرشتے اترے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اور کیا بتایا کہ بس تو اس میں زبردست جب مقابلہ ہوا، اللہ کی مدد آئی تو 70 کے 70 جو ہے نا مشرکین مارے گئے اور قیدی بنائے گئے. 70 مشرکین، صحابہ میں تقریباً 14 صحابہ جو ہے یہ شہید ہوئے. تو اندر سے بہت ان کو غصہ تھا مشرکین کو کہ اتنی تیاری کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اور اتنے قوت کے ساتھ ہم جا کر شکست کھائے، تو آئندہ ہمیں جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے. تو اس پر کیا کیا انہوں نے جو ہے ایک نظام بنایا. کچھ شاعروں کو، کچھ مقررین کو جمع کیا، مختلف قبیلوں میں جا کر وہ جو ہے تقریریں کرتے، اشعار پڑھتے اور جو ہے لوگوں سے چندہ جمع کر کے، پیسہ کلٹ کر کے تقریباً جو ہے نا 3000 سے زائد لشکر، اس میں عورتیں سب جو ہے نا نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے نا مقابلے کے لیے بڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ اب احد کا واقعہ ہے اگلے سال. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھی کہ کیا کریں. مشرکین مکہ جو ہے مقابلے پر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے. اب 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور دوسری رائے یہ تھی کہ باہر مقابلہ کیا جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. یہ آپ کی رائے. لیکن جو کچھ صحابہ بڑے جوش میں تھے، جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے ہے کہ مدینے سے باہر جا کر جو ہے مقابلہ کرے. اور اس وقت مسلمان پورے جمع تھے 1000 کی تعداد میں. تو اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کو بلوایا اور بلوا کر اس سے بھی مشورہ کیا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. آپ نے اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میری رائے ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور منافق کی دونوں کی دیکھو رائے جو ہے نا ایک ہے، لیکن جو ہے نا آگے دیکھو کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے نتیجہ فرق ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. مشورہ کرتے کرتے آپ جب صحابہ کی یہ رائے ہوئی، اکثر کی رائے یہ تھی کہ باہر مقابلہ کیا جائے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا. تو بعد میں کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی تو آپ کیوں نہیں مانے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہن کر، جنگی لباس پہن کر تشریف لائے تو صحابہ کہنے لگے آپ کی بھی رائے مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کی ہے، تو ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے اور نبی ایک مرتبہ جب تیار ہو جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں ہوتے. اب چلو. چنانچہ اب دیکھیے جب یہ بات آئی چلنے کی تو اس موقع پر جو ہے چلے تھے 1000، لیکن اس میں کچھ منافقین تھے، کچھ منافقین جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ چلے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا کہ میری رائے نہیں تھی باہر جانے کی، لہٰذا میں نہیں لڑوں گا. میری رائے نہیں تھی. جب میری رائے پر آپ نہیں بات کر رہے تو میں نہیں ساتھ میں رہوں. یہ بات بڑی خطرناک ہے. کام جب اجتماعی ہوتا ہے، مل کر ہوتا ہے، تو ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو خود پورے کے پورے اس میں جمع ہو جاتے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ آپ جو ہے نا مدینے میں رہ کر لڑیں، لیکن جب صحابہ کی اکثریت یہ تھی باہر جا کر مقابلہ کرنے کی، آپ نے فیصلہ ان پر کیا اور پھر نکل گئے. تو لیکن منافق عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میری بات نہیں مانے، میری رائے نہیں مانی، اس لیے میں نہیں چلوں گا.
تو وہاں سے جو ہے نا اس نے کچھ منافقین کو لے کر واپس ہوا، اور ہوتے ہوتے کچھ ایمان والوں کو بھی جو ہے نا اس نے بھڑکانا چاہا۔ دو قبیلے تھے، بنو سلمہ، بنو حارثہ۔ یہ ایک تاریخ ہے ہماری، قیامت تک کے لیے اس میں ہمارے لیے رہبری ہے۔ نفاق جب عام ہوتا ہے تو ایمان والوں کو کس طرح جو ہے محفوظ ہونا ہے، کیسے اپنی۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی کہ میری رائے نہیں ہے، یہ تو جو ہے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہاں مشکل ہے۔ اندر سے ان کی ہمتیں کمزور ہونے لگی، وہ بھی سوچنے لگے کہ چلو ہم بھی جو ہے ان کی بات سن کے واپس ہو جائیں گے۔ تو لیکن ایمان تھا ان کے دل میں، اخلاص تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے، اس اخلاص کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس میدان احد میں حضرات صحابہ کرام کی ترتیبیں بنائی۔ اسی کو کہا گیا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اگر دیکھنا ہے، غزوہ بدر اور احد میں دیکھیں اور غزوہ خندق میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ نے آپ کو وہ فہم عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ آپ صحابہ اکرام کو جو ہے نا مختلف مورچوں پر بٹھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی تھے، 50 ان کے ساتھ 50 آدمیوں کو ایک اوپر ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر کھڑا کر دیا، کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہیں اترنا۔ وہ چلے گئے وہاں پہ۔ اب مقابلہ شروع ہوا، اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کے ساتھ کام بڑے آسان ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یہ غزوہ بھی مشرکین بھاگنے لگے۔ اب ہوا کیا، اوپر جو جماعت تھی وہاں اختلاف ہو گیا، 50 آدمی میں اختلاف ہوا۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وہ اختلاف کی وجہ سے پھر کیا ہوا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر کا حصہ خالی لگ رہا ہے، کچھ 10 صحابہ ہیں وہاں پر، تو پیچھے سے انہوں نے اس کو حملہ کیا اور آواز لگائی جو آگے جا رہا تھا، جو مشرکین کا قافلہ، تو دونوں طرف مشرکین، درمیان میں مسلمان۔ تو ایسے مقابلہ ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کس پر کیا تلواریں چل رہی ہیں، اور اس میں حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بھی جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں جو ہے غلطی سے شہید ہو گئے۔ مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، بس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد کیسے اٹھتی ہے۔ یہ جو ہے نا آج کا یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں جو ہے یہ سبق لینا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کریں اس وقت کو، یاد کرنے کے قابل ہے۔ ان 2 آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں غزوے کے لیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ آپ صبح کے وقت میں، یعنی صبح کے وقت میں، غدوت من اہلک، اپنے گھر والوں سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ آیا۔ اسی سے اہل کہتے ہیں نا گھر، اسی سے مفسرین فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ من اہلک تبوئ المؤمنین، ایمان والوں کو کیا کر رہے تھے، ان کے یعنی ایمان والوں کو بتا رہے تھے مقاعد للقتال، مقاعد مورچے، لڑنے کے لیے کون سی جگہ ہیں، جنگ کے مقامات کو درست کرتے ہوئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا نیتیں ہو رہی تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔
اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان میں تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا، تم میں سے دو جماعتیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ ان تفشلا، کہ ہمت کمزور کر لیں، عبداللہ ابن ابی کی بات میں آ جائیں، اور انہوں نے بھی طے کر لیا کہ ہم واپس ہونا ہے ہمیں۔ اس طرح جو ہے بنو سلمہ بنو حارثہ دونوں جماعتیں، انہوں نے، ان کے دل میں بات آ گئی تھی کہ ہم بھی واپس ہو جانا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی اور یہ رک گئے، کیونکہ یہ لوگ منافق نہیں تھے، منافقوں کی دغا بازی سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا جب تمہاری دو جماعتوں نے یہ چاہا کہ اپنی ہمت کمزور کر لیں، تو واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے کاموں کو بنانے والے تھے، ولی، اللہ نے ان کا کام بنا دیا۔ کیا کام؟ ان کے دلوں کو جما دیا، مضبوط ہو گئے۔ یہ دیکھو بہت بڑی ایمان جب آدمی میں ہوتا ہے، آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی توفیق جب شامل حال ہوتی ہے تو آدمی کے دل جمتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ورنہ آدمی بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ واللہ ولیہما، اور پھر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس کی صفت ولی ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، اور اس کی مدد حق ہے، تو پھر کیسے کسی منافق کے کہنے سے کیوں ہم اپنی ہمت کمزور کریں، کیوں ہم جو ہے بزدل ہو جائیں؟ اب یہ بات دیکھیں نا، اب یہ بات تو اصل میں مسئلہ احد کا تذکرہ ہے، لیکن احد کے ساتھ ساتھ بدر کی بات اب شروع کر دیے۔ کیوں بدر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکلے ہیں احد کے میدان میں، اس میں سے کچھ لوگوں کے دل میں بات آ گئی، ارے پتہ نہیں کیا ہوگا، 3000 آ رہے ہیں کیسے؟ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر گزشتہ سال کا غزوہ یاد دلایا۔ یہ دل میں ہمت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ تمہاری دلوں میں ہمتیں کیوں، ہمت پست کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تم گزشتہ سال میں دیکھا نہیں، 1 سال پہلے کا واقعہ یاد کر لو کہ اس میں اللہ کی طرف سے کیسی مدد ہوئی تھی۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جو ہے ذرا سی ہمت کم ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی منافقین کی بات میں آ کر میدان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی طرف سے فوراً فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، سبحان اللہ، لقد نصرکم اللہ، یہ ہے رب۔ حالانکہ پہلے بدر ہوا، بعد میں احد ہوا، تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں پہلے احد بعد میں بدر، تو آیتوں کا ربط جو ہے یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کا درس جو ہوتا ہے یہ اصل اس کا مقصد کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، میرے لیے کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فوراً پرانا، کیونکہ آدمی کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، آدمی کو اپنی ہسٹری یاد رکھنی چاہیے۔ احد میں جانے والوں کو بدر یاد دلا رہے، اور بدر، احد، خندق یہ سب ہمیں یاد دلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے، اور اس تاریخ سے آدمی رہبری، جیسے کہ آدمی ڈرائیو کرتا ہے، ڈرائیو کرتے کرتے چلاتے چلاتے پیچھے مرر بھی دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا ہے، سب ٹھیک تو نہیں، تو دونوں طرف سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر کہے کہ ہمیں پرانے یہ سب کیا باتیں ہیں، یہ تو اب ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، آج کی بات کرو، آج ہی کی بات ہے، یہ آج ہی کی بات ہے، انہی واقعات میں ہمارے لیے رہبری ہے، سبق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بدر کی بات یاد دلا کر فرمایا کہ ہمیں پچھلی باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں، اور اس میں فرمایا لقد نصرکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد، نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تحقیق کہ اللہ نے ببدر، غزوہ بدر میں، وانتم اذلہ، حالانکہ تم بے کس تھے، بے سر و سامان تھے، اذلہ،
اذلہ کئی معنوں میں آتا ہے، ذلیل تھے نہیں ہے، بے سر و سامانی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ بدر کے میدان میں جب مقابلے پر کافر آئے تھے کس قدر تم بے سر و سامان تھے، تمہارے حالات تو اس قابل نہیں تھے کہ اتنی بڑی 313 اور 1000 کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی، اللہ کی مدد، اور اس مدد کی بنیاد پر تمہاری جو ہے نا ایسی کامیابی ہوئی کہ بس ان کی کمریں ٹوٹ گئیں۔ فاتقوا اللہ، یہ فا جو ہے نا، اب اس جو مدد ہوئی تو کیا، فاتقوا اللہ، بس اس کے نتیجے تم اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ، ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہ ہو، یہ دل میں ڈر پیدا کرے ضروری۔ لعلکم تشکرون، امید ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ تم اس نعمت کے شکر گزار رہو۔ لعلکم تشکرون، لعلکم، نعمتوں کی شکر گزاری زبان کے ساتھ، نعمتوں کی شکر گزاری دل کے ساتھ، اور نعمت کی شکر گزاری اعضاء کے ساتھ۔ زبان سے الحمدللہ کہے، دل سے اللہ کا احسان سمجھے، اور اپنے اعضاء سے اللہ کی اطاعت کرے۔ تو اس میں بتایا فاتقوا اللہ، نافرمانی مت کرو، کیونکہ نافرمانیوں سے مددیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح چاہے کرتے ہیں، یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے جنگ بدر کا وہ وقت جبکہ آپ کہہ رہے تھے اذ تقول للمؤمنین، آپ فرما رہے تھے نبی جی ایمان والوں سے، کیا کہہ رہے تھے؟ کتنا تسلی کا، اطمینان کا جملہ دیکھیے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کتنا تسلی کا جملہ۔ آپ کہہ رہے تھے بدر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک دن پہلے سے ہی، مقابلے سے پہلے ہی آپ اس رات میں جو ہے آپ خوب اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور پھر جو ہے انہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسی اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا فرمائی کہ آپ کے جو ہے آپ کی اوپر کی چادر جو ہے نیچے، مطلب یہ کہ وہ گر گئی، آپ کو احساس نہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجیب، اس رات تو سب سوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا اللہم اے اللہ جو وعدہ آپ نے کیا وہ پورا فرما۔ یہ بات فجر کے بعد آپ نے سب کو جمع کر کے اجتماعی دعا فرمائی، اور دعا مانگتے مانگتے اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے تھے کہ بس آپ کہہ رہے تھے یا اللہ یا رب امتی، یا رب اے اللہ میری یہ امت، اے اللہ میری امت 313 ہے، بس یہی ماننے والے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کیا کرے، پیچھے سے جھانک کے آپ کے سینے سے آپ کے سینے کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی۔ لن يحزنك وسينصرك، اب غم نہ کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر جبرائیل آئے اور آ کر خوشخبریاں سنائی اللہ کی طرف سے، سيهزم الجمع ويولون الدبر، لشکر تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، دشمن پیٹ پھیر کے بھاگے گا، اور آپ نے پہلے ہی سے بتائی، دیکھو یہ خوشخبری دیتا ہوں، فلاں سردار فلاں جگہ ماریں گے، پہلے وہ مرے گا بعد میں وہ مرے گا، اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، تمہارا پروردگار کیا تمہیں یاد کرو اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے، تمہارے کانوں میں ابھی تک یہ آواز گونج رہی، گونجنا چاہیے
1 سال پہلے کی بات تھی جب یہ نبی تمہارے سے کہہ رہے تھے اَن یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں سے تمہارا پروردگار، جس جماعت کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اتارے گئے ہوں. سوچو اسے زمین کے اسباب کی کیا پرواہ ہو سکتی. آسمانی امداد کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی غیبی مدد کتنی بڑی چیز. ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین کے جو اسی کام کے لیے آسمان سے اتارے جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے بڑے خاص تھے، ورنہ زمین پہ پہلے ہی سے فرشتے تھے، ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا. منزلین کا مطلب ہے کہ آسمان سے اتارے گئے تھے یہ 3000 فرشتے. ایک ایک فرشتہ جو ہے نہیں، اللہ اکبر، کتنا طاقتور ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن ایمان والوں کے لیے تسلی دیکھیے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیا مطلب؟ ہاں کیوں نہیں، کیوں مدد نہیں ہوگی اس جماعت پر، کیوں مدد نہیں ہو سکتی ان افراد پر، کیوں مدد نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مدد کے اسباب مکمل ان کی زندگیوں میں تھے. جن صفات پر اللہ کی مددیں آتی تھیں وہ صفات مکمل ان کی زندگیوں میں تھے. بلا یہ ترجمہ ہے. کیوں نہیں؟ ان کی مدد نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ جبکہ اسباب نصرت، صفات نصرت ان کی زندگیوں میں پورے موجود تھے. اور وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہبری فرمائی. اور جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گے اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ آئے گا. وہ کیا ہے؟ وہ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اللہ هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، اگر تم صبر کرو. بلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کے ساتھ رہو. دیکھیے سب سے بڑی چیز صبر ہے. یہ چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہونا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ تقوی اور صبر، یہ چیز ہمیں جو ہے نا اللہ کی نصرت کب آئے گی یہ ہمیں اصول بتا رہے. اسی لیے دوستو یہ چیز جو ہے نا بڑی ضروری ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا. مختصر صفات ہیں اللہ کا غیبی نظام موافق ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز صبر. ظاہر میں بڑا کڑوا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے بہت میٹھا ہے. صبر کیا ہے؟ ایک صبر اطاعت پر، صبر کے معنی جمنا، اطاعت پر جمنا. صبر علی المعصیہ، گناہوں پہ بچنے کے لیے صبر. جی چاہ رہا ہے لیکن بچانا اپنے آپ کو. تیسری چیز صبر علی البلاء والمصائب، انسان کی زندگی میں آزمائشیں ناگواریاں آتی ہیں اس پر جمے، یہ صبر مکمل ہوتا ہے. اور دوسری چیز تقوی ہے. تقوی جو ہے مکمل ہوتا نہیں 3 چیزوں کے بغیر. سب سے پہلی چیز دیکھو نا، خود قرآن فرماتا ہے تقوی کیا ہے؟ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کے غیبی نظام پر پورا یقین ہو، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ان چیزوں سے آدمی کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تقوی. اور تیسری چیز سورہ انفال میں اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں، یہ 3 چیزوں کے ساتھ ہی نکلے تھے. یہ 3 چیزیں ایسی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمائے استغاثہ، تقوی، صبر، بلا ان تصبروا وتتقوا. کیوں مدد نہیں ہوگی؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو کیا ہوگا؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ. اور اگر وہ کافر، اگر وہ
دشمن تم پر ابھی آ جائے اچانک، یعنی دشمن کے سامانوں سے مت ڈرو، ان کی قوت سے مت ڈرو، ان کی مکاری سے مت ڈرو، اچانک بھی وہ ٹوٹ پڑے تم پر، اچانک بھی وہ تم پر ٹوٹ پڑے، گھبراؤ مت۔ کیوں؟ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں، اور وہ کیسے فرشتے ہیں؟ وہ فرشتے مسومین، نشان لگائے ہوئے ہیں، وہ نشان لگائے ہوئے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے، بس تمہارا ایک کام ہے، تم صبر، زندگی میں صبر بہت وسیع چیز ہے۔ تقوی اپنی گناہ نہ ہو، بس دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ آسمانی مدد، غیبی مدد، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، ہاں دلوں کے، اللہ ایمان والے کا اللہ کے نزدیک مقام دیکھیں، اللہ کے نزدیک ایمان والے کا مقام دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں سنا رہے، ان کے دلوں کے اطمینان کا، تسلی کا سامان کر رہے ہیں کہ بھی کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں، دشمنوں کے مکر سے، ان کی طاقت سے، ان کی عیاری سے، ان کی مکاری سے گھبرائے نہیں، ان کے دلوں میں اطمینان ہو۔ ہر وہ چیز جس سے تمہیں خوشی پہنچتی ہے، ہر وہ چیز جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ ہم تو اس سے تمہاری مدد کریں گے۔ 3000 فرشتے ٹھیک، 5000 فرشتے ٹھیک، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہے یہ؟ اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اگر آ جائے پوری جو ہے نا شہر کو جو ہے ختم کر سکتا ہے، جیسے قوم لوط کی زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک، یعنی مطلب ایسے انہوں نے اٹھا کے پٹکا کے پورا شہر برباد ہو گیا۔ تو غزوہ بدر میں 3000 ایک اتنی بڑی جماعت، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں بھیجے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر گئے۔ ہاں کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ تمہارا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد فتح کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے دلوں میں تسلی ہو، ہمت ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں، اور انہیں بشرا، فتح، کامیابی تمہارے ساتھ ہے، غلبہ تمہارا ہے۔ مدد کرنے والی ذات تو اصل اللہ کی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، ہاں حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جن کی ہمتیں کمزور ہوتی ہیں، جن کی ہمتیں ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مددوں کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا لیقطع، آگے فرمایا کہ اس مدد کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا ہے؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ایک حصے کو کاٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ بدر میں 70 کے 70 مارے گئے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، 70 کے 70 قیدی بنا کر آئے، اور فینقلبوا خائبین، لوٹے تو پلٹ ایسے کہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، ناکام ہو کر، کہ جب وہ لوٹے، یہ مشرکین جو بچے کچے تھے 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے نا، بقیہ جو لوٹے ایسے ناکام ہو کر کہ جب وہ مکہ پہنچے تو ان کی عورتیں بھی انہیں تانا دے رہی تھی، ارے مر جاتے تو اچھا تھا، تم پیٹ دکھا کے کیوں آئے؟ یہ کتنی بڑی ذلت کہ عورتیں بھی انہیں تانا دے رہی تھی، ان کے گھر کے بچے بھی تانا دے رہے تھے۔ فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا او یقبضہم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فرمایا لیس لک من الامر، آپ کے لیے آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو ہے غزوہ احد کے بارے میں ہے. جب مقابلہ شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کے چہرے پر بھی مطلب آپ کے مبارک منہ سے خون نکلنے لگا، آپ گر گئے، یعنی آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا خون بہایا ہو؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، لیس لک من الامر شیء، کامیاب ہونا ناکام ہونے کا جو معاملہ ہے یہ جو ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہدایت اور ہدایت کا ملنا، ہدایت کا نہ ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. ہمارا کام کوشش کرنا، آپ کا کام کوشش کرنا، یہ سب معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیوں؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو نبی کا خون گرنے پر سب کو تباہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ او یتوب علیہم. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس میں ابو سفیان، خالد بن ولید، ہندا، یہ سب کے سب جو ہے ایمان والے بننے والے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہونے والی ہے. او یعذبہم، بعض لوگوں کو تو اللہ نے سزا دی ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے. اس لیے کوئی بھی معاملہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اصل میں بات غزوہ احد ہی کی چل رہی ہے، غزوہ احد ہی کا واقعہ اصل اس میں بیان کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کی بات شروع ہوئی تو درمیان میں بدر کا واقعہ اس لیے لایا کہ اس میں کچھ لوگوں کی ہمتیں کمزور ہوئی تو بتایا ارے بھی اگر آپ نے گزشتہ سال کی تاریخ تو دیکھو کیسی اللہ کی مدد آئی. اب یہاں پر اچانک جو ہے سود کی بات شروع کر دی ہے نا. اس میں کیا ربط ہے؟ اس میں ربط یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے تعلق یہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. اللہ کی مدد یہ سب سے بڑی بنیاد ہمارے کام بنتے ہیں اللہ کی مدد سے. اللہ کا نظام ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے کام بنتے ہیں. کیسے وہ نظام بنتا ہے؟ تقویٰ ہو، صبر ہو، اطاعت ہو، فرما برداری. اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے سود. ایک بہت بڑی چیز ہے سود. وہ سود جب زندگیوں میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ بس اللہ کی مددیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی مددیں اٹھ جاتی ہیں. فرمایا اسی چیز کو، اسی ایک یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. سود کے بڑے اس کے خطرناک اثرات ہیں. دنیا میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، آدمی موت سے گھبراتا ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ عذاب ہے. اسی لیے فرمایا ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا کر کے. ایک تو سود کھانا خود اللہ کی طرف سے لعنت کا سبب ہے، پھر اس سود کو بڑھا کر کھائیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز تو سمجھو اللہ سے ڈرو. یہ ہے جس قدر اللہ کا خوف دلوں میں ہوگا اتنی ہی اطاعت ہوگی، جتنی اطاعت ہوگی اتنی کامیابی ہوگی. لہٰذا اللہ سے ڈرو گے تو حرام کاموں میں نہیں جاؤ گے، حرام راستے سے نہیں جاؤ گے.
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ سب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی انہیں سب سے زیادہ اخوف، سب سے زیادہ انہیں جو ڈرانے والی آیت ہے. بات کافروں کے لیے ہو رہی ہے لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو، النار التی، اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آگ ایسے انسانوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ کو نہیں مانتا. لہذا سود کھا کر خود کو اس آگ میں کیوں ڈالتے ہو؟ گناہوں کے ذریعے ایسے کام مت کرو جو کافر کرتے ہیں. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلكم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں. اللہ کی رحمت کے مستحق بننا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی کو لانا ہے. اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. فرمایا وسارعوا، وسارعوا، تیزی سے آگے بڑھو، جلدی کرو. جلدی، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہفتے ہفتے گزرتے جا رہے، مہینہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے. اپنی زندگی سے وصول کر لو، اپنے جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ سے کچھ وصول کریں. سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اپنے اس اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس جو ہیں ان نعمتوں سے کچھ وصول کر لیں، کیونکہ بڑھنے والی چیز ہے. وسارعوا، جلدی کرو، تیزی سے آگے بڑھو. کیونکہ دنیا پیٹ پھیرتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم اس معاملے میں تیزی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا. کس چیز کی؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو مغفرت ہے. وجنت، اور جنت، ایک ایسی جنت. سبحان اللہ، مفسرین نے بڑی عجیب حکمت یہاں لکھی ہے. پہلے اللہ نے مغفرت کا ذکر فرمایا، پھر جنت کا ذکر، کیونکہ مغفرت ہی دروازہ ہے جنت میں جانے کا. اسی لیے مغفرت کو تلاش کرنا، مغفرت کے اسباب کو تلاش کرنا. ایسی جنت جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہے متقی؟ اب ان کے صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں. اللہ نے فراخی دی ہے تب بھی خرچ کر رہے، اللہ نے کچھ تنگی دی تب بھی خرچ کر رہے. کبھی بخل اپنی زندگی میں نہیں، بخل نہیں، زندگی میں کبھی بخل کنجوسی نہیں، ہمیشہ مزاج خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. پھر دوسری چیز والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، چبا دینے والے. غصہ آتا ہے، غصے میں کیا ہے؟ پی جاتے ہیں. اللہ، غصے میں آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، جو غصے میں سب کچھ کر کے دکھا، غصے میں جب آدمی آتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس غصے کو پی جائے، اس غصے کو پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے. جو آدمی غصے میں آ کر کچھ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے غصے کو، لیکن اس کو پی جائے، اللہ اس کا دل امن سے، ایمان سے بھر دیتے. ایک روایت میں غصے کو قابو پانے کے بڑے فضائل ہیں. تو قزم، غصے کو پی جانا. دیکھو تقوی والوں کی صفات ہے، ہر حال میں خرچ کرنا، خرچ کرنے میں، اور خرچ صحیح ہو. دوسرا غصے کو پی جانا. یہ صفات ہمارے گھریلو زندگی میں آنے ہیں. غصے کو پی جانا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. ایسا مزاج، کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی سے، کوئی ناشائستہ حرکت پہ درگزر کر دو، معاف کر دو. معاف کر دینا، اللہ کتنا بڑا، بہت مشکل کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میری امت میں اس مزاج کے لوگ بہت کم نکلیں گے، البتہ اللہ جسے توفیق دے. مگر اللہ جس پر رحم فرمائے، اللہ کی رحمت جس پر متوجہ ہوتی ہے، اس کے مزاج میں معافی زیادہ ہوتی ہے، معاف کر دے. معافین عن الناس. پھر چوتھی صفت، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں.
اور پھر آگے فرمایا تقوی والوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. تقوی کا مطلب گناہ نہیں ہو ایسا نہیں ہے. تقوی کا مطلب گناہ ہو جائے تو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بڑا گناہ ہو گیا یا چھوٹا گناہ ہو گیا، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے اللہ سے بڑا معاف کرنے والا؟ پھر آگے فرمایا لیکن ایک چیز، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کر بیٹھتے نا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر. تقوی والا گناہ پر اصرار نہیں کرتا. ہو جاتا ہے گناہ اس سے، ہونا الگ چیز ہے، اصرار الگ چیز ہے. اصرار تقوی کے خلاف ہے، لیکن کبھی گناہ ہو جائے فوراً یا اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کو معاف کر لیا. اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ سنا رہے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین، اور یہ کام کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ، اس سے اچھا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ان کو یہ انعام دے رہی ہے. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکے ہیں بہت سی قومیں، ان کی قوموں کے حالات. فسیروا فی الارض، زمین پہ چلو پھرو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کیا نتیجہ ہوا، کیا ہوا ان کا جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، کیسا دردناک ان کا انجام ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ، اور ایک نصیحت ہے، ہدایت نامہ ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی آیتیں پھر غزوہ احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. پھر یہاں سے اس میں خاص طور پر اس بات کو بیان کیا جائے گا اللہ کی آئی ہوئی مدد کن چیزوں کی وجہ سے اٹھتی ہے، وہ کیا اسباب ہیں جس سے اللہ کی آئی ہوئی مدد اٹھ جاتی ہے یا آتی ہی نہیں. تو یہ ان آیات میں اس کی رہبری ہوئی ہے. میں نے بات یہی شروع میں عرض کی. آج کا درس، اس درس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیں، اللہ کے غیبی نظام کو اپنے ساتھ لیں. اس کا سب سے آسان طریقہ جس میں ہمیں بتایا گیا، صبر ہو، تقوی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.